बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुतालिब पाकिस्तान आपको पता है कि और इस्लामियात की दोनों की जो स्कीम्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। इस साल जो ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं वो इस्लामियात के हुए थे। 100 मार्क्स का पेपर था जिसमें 9th और 10th की दोनों बुक शामिल थी। और अब जो अगले साल पेपर होगा आप लोगों का मैट्रिक में, वो सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ का होगा, यानी मुतालिब पाकिस्तान का, और वो भी 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी 9वीं और 10वीं की दोनों बुक शामिल की गई हैं, मगर जो चैप्टर्स की तरतीब है वो चेंज कर दी गई है। इसलिए फिर बेहतर है कि हम नए सिरे से तमाम वीडियोज़ बनानी शुरू करते हैं। कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, कुछ नया डाटा ऐड किया गया है, एक्सरसाइजेस में कुछ इजाफा किया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा किए गए हैं, एमसीक्यू थोड़े से चेंज हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तो इसलिए हम नए सिरे से मुकम्मल इस किताब के बनाने जा रहे हैं। दूसरा ये कि जब ये किताब हम ख़त्म करेंगे तो फिर साथ ही मैं जितने भी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं साथ ही आपको करा दूंगा। अब ये कि हर चैप्टर की हम 2 वीडियो बनाएंगे, तो यानी टोटल 16 वीडियोस तो ये बन जाएंगी, और प्लस 8 जो वीडियोस हैं वो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन की बनेंगी। एक वीडियो में एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, और जो दूसरी वीडियो है उसमें मैं जो है सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन कराया करूँगा। थोड़ी सी आपको मैं मज़ीद बता दूं कि चैप्टर्स हैं कितने और किस तरतीब से जो है ना चैप्टर की डिटेल है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। एक और अहम चीज़ ये है कि अभी तक हमें इसका पेपर का पैटर्न नहीं पता, पेपर स्कीम नहीं पता। इतना ज़रूर पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ होंगे 20 नंबर के, और 4 लॉन्ग सवाल का सुनने में आ रहा है। 8 नंबर के 4 लॉन्ग होंगे, यानी 32 नंबर वो होंगे, और उसके बाद फिर 48 मार्क्स के शॉर्ट होंगे। अब ये नहीं पता कि 2-2 नंबर के शॉर्ट होंगे या 3-3 नंबर के शॉर्ट होंगे। बहरहाल अभी टाइम है, एक दो इसको स्टार्ट करते हैं, फिर जो ही हमें इसकी स्कीम और पेपर पैटर्न पता लगता है मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं जी थोड़ा सा आगे, और आपको मैं बता दूं जैसा कि मैंने बताया था, हम मुतालिब पाकिस्तान शुरू कर रहे हैं 10th क्लास की नई किताब जो कि कंबाइन है 9th और 10th के लिए। पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की ये किताब है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। हमारी 9वीं जमात का जो पहला चैप्टर था उसका नाम भी यही था। ये नई किताब का आपको कवर पेज नज़र आ रहा है, और इधर से आपको राइट साइड पे भी नज़र आ रहा है मुतालिब पाकिस्तान जमात दहम लिखी हुई है। ये टोटल 8 चैप्टर हैं की तरतीब बदल गई है। नज़रियाती असास पहला चैप्टर है, तारीख़ पाकिस्तान, पाकिस्तान के हम दूसरा है, तारीख़ पाकिस्तान जो कि मैट्रिक की किताब का पहला चैप्टर था, अब वो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 कर दी गया है। जो मैट्रिक किताब का चैप्टर नंबर 2 था वो अब यहाँ पर चौथा चैप्टर यानी पाकिस्तान और आलमी उमूर है। इस तरह फिर ज़मीन और माहौल है, आबादी, माशरा, पाकिस्तान की सकाफत, माशी तरक्की और ख़वातीन को बाख्तियार बनाना। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जो एसएलओ है वो पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले नज़रिए की इस्तिलाह हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्या होती है, नज़रिया पाकिस्तान की डेफिनेशन पढ़ेंगे, नज़रिया पाकिस्तान के जो अहम माखज़ हैं वो पढ़ेंगे। फिर हिंदुस्तान में जो इस्लामी दौर हुकूमत था उसमें जो मुख्तलिफ़ इस्लाम की बुनियादी इक़दार है, मुसलमान जो मुसालिहीन है और या कराम थे बुज़ुर्गान दीन, उनका क्या किरदार था। बरसगीर के मुसलमानों का जो है ना वो 2 कौमी नज़रिए के आगाज़ और तकाज़ की वज़ाहत जो है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। और आखिर में फिर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत करेंगे। मगर ये सारा करने से पहले हमेशा की तरह पहले एमसीक्यूज़ करते हैं। कांग्रेसी वज़ारतों का दौर रहा था 1937 से लेकर 1939 तक। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। करारदाद लाहौर पेश किसने की थी? वो थे शेर बंगाल मौलवी फजल हक। लेकिन करारदाद लाहौर में खुतबा सदारत किसने दिया या प्रिजाइडेड किसने किया? वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जुन्ना रहमतुल्लाह अलैह। MAO यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज कायम किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये इदारा बाद में तरक्की करते करते अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। 1867 में जब बनारस में हिंदू मुस्लिम या उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ तो फिर कायद आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद किताब के मुताबिक जो है एग्जैक्टली वो है इस्लामी नज़रिया हयात। कुछ बच्चे 2 कौमी नज़रिए भी कर देते हैं, लेकिन हमने एक तो किताब को भी फॉलो करना है और दूसरा बुनियादी जो चीज़ है वो यही इस्लामी नज़रिया हयात है। असल जवाब ये है। 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तस्वर पेश किया और कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है। ये किसका फरमान है? ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कायद आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया? पेज नंबर देखते हैं जी, पेज नंबर 13 है। अच्छा, एक्स्ट्रा सवाल जो है मैं अलहदा करूँगा। जब ये एक दफ़ा बुक ख़त्म हो जाएगी
تو پھر جتنے بھی پاسبل ایکسٹرا شارٹ بنتے ہیں ہر چیپٹر کے ولاد علیحدہ میں اپلوڈ کرنے شروع کر دوں گا. اس کے بعد پھر اسلامیات شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ جواب ہے جی کہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے فرمایا مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے. یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. نظریہ پاکستان کے 4 ماخذ لکھیں. پیج نمبر 3 پہ اگلا شارٹ کوسچن صرف نام لکھنے ہیں چاروں ماخذ. پیج نمبر 3 جو کہ ایکسٹرا لانگ بھی ہے. نظریہ پاکستان کے 4 ماخذ ہیں. نمبر 1 یعنی پورا اس کا ایک طریقہ کار کے تحت سوال دیے کریں. پہلے اوپر ہیڈنگ دیں نظریہ پاکستان کے ماخذ, نیچے بتائیں گے نظریہ پاکستان کے مندرجہ ذیل ماخذ ہیں. پھر نمبرنگ دے کر نمبر 1 مشترکہ مذہب, آگے انگلش لکھ لیں بہتر ہے. مشترکہ سیاسی مقصد کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز, مشترکہ تعلیمی مقاصد کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز, اور چوتھا ہے مشترکہ معاشی مقاصد کامن اکنامک آبجیکٹیوز, اور پانچواں ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد کامن کلچرل آبجیکٹیوز. میرا خیال چار پوچھے گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے, جتنا سوال اتنا جواب دینا ہے, مثالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 ہی اس کے جو ہے نام لکھتے ہیں, صرف نام. 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے, یہ بھی پیج نمبر 9 پہ ہی ہے, اور یہیں سے ایک اور سوال ہے اسی پیج پہ اسی اگلے پیراگراف میں کہ برصغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا کب ہوئی. تو دونوں سوال اکٹھے کرنے جا رہے ہیں پیج نمبر 9 پہ. یہ جی پہلے تو شارٹ کوسچن نمبر 3, 2 قومی نظریے سے مراد ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں. یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل مل نہ سکیں. 2 قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے. پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. اچھا, اگر آپ کے پاس ابھی تک بک نہیں آئی تو آپ اس کو جو ہے وہ پی سی ٹی بی جو کہ ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ فری کر سکتے ہیں. اسلامیات کی بھی آ چکی ہے اور مطالعے کی بھی موجود ہے, مگر یہ درمیان میں جو ہے یہ واٹر مارک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, نہ ہونے سے بہتر ہے. اور یہیں سے شارٹ نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. برصغیر میں ابتدا کب ہوئی. برصغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی فتح سندھ سے ہوئی. یہاں تک محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغی اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے تک. تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہاں سے ابتدا ہوئی ہے. تبھی تو قائد اعظم, اور یہاں آپ آگے لکھ دیں کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ 2 قومی نظریے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب برصغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا. یہ جملہ آخر میں لازمی لکھیں. آئی ریپیٹ, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 2 قومی نظریے کی بنیاد اس دن ہو گئی تھی جس دن پہلا ہندو برصغیر میں مسلمان ہوا تھا. یہ بات آگے اسی ٹاپک میں اگلے پیج پہ ہے بھی, اور یہ سوال میں ایڈ کریں آپ, تب بھی بہترین نمبر ملیں گے. 5واں شارٹ کوسچن نظریہ پاکستان کی تعریف کریں. میں اس کا پیج نمبر بتانا بھول گیا ہوں, آئی اپالوجائز. اس کو جناب پیج نمبر 5 نظریہ پاکستان کی تعریف دیکھ لیتے ہیں, اس کا کون سا پیج ہے, پھر میں وہاں پر پیج نمبر اس کا لکھ دیتا ہوں. نظریہ پاکستان کے ماخذ ہو گئے, اور یہ جی نظریہ پاکستان کی تعریف یا مفہوم, یہ پیج نمبر 2 ہے. آپ اس کو منشن کر لیں پلیز, پیج نمبر 2 میں یہاں پر بھی لکھ دیتا ہوں. پیج نمبر 2 یہ ہو گیا. تو جناب پیج نمبر 2 پہ چلتے ہیں. نظریہ پاکستان کا مفہوم یا تعریف ایک ہی بات ہے, یہاں سے شروع کریں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. نظریہ پاکستان سے مراد ایک ایسے خطہ زمین کا یا الگ خطہ زمین کا اصول ہے جس میں برصغیر کے مسلمان, اچھا اپنی الفاظ میں بتائیں, رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف کتاب آپ کو سمجھانے کے لیے, نالج دینے کے لیے, جواب اپنے پاس سے بے شک دے دیں مگر ٹو دا پوائنٹ ہو, مثالہ نہ ہو, کہانیاں نہ ہو.
جس میں اب مسلمانوں نے برصغیر لفظ مشکل ہے تو آپ کہہ دیں برصغیر کے مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی اقداروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں. نمبر 2، تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو بھی نظریہ پاکستان کہتے ہیں. یہاں تک اس کا جواب. اگلا شارٹ کوشچن ہے عقیدہ رسالت کی تعریف کریں، پیج نمبر 7. پیج نمبر 7 کے بالکل شروع پہ یہ ہے جی. عقیدہ رسالت کا مطلب ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا. اسلام میں دائرہ اسلام ماننے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کی جائے اور کسی اعتبار سے شک و شبہ نہ کیا جائے. اس کے بعد اگلی لائن سے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے. جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب جواب مکمل ہوا. نظریہ پاکستان کے عناصر میں عقائد سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان کے عقائد ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے کہ عقائد کیا ہوتے ہیں. پیج نمبر 6. اچھا اس میں ایکسٹرا سوال بھی ہیں، جیسے سب سے مشہور سوال ہے پورے چیپٹر کا عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، پر میں بتا رہا ہوں ہم ایکسٹرا سوال سارے بعد میں کریں گے. ایک دفعہ یہ ایکسرسائز مکمل کریں گے، اس کی شارٹ اور لانگ علیحدہ کریں گے، اس کے بعد ایکسرسائز کریں گے، ایکسٹرا شارٹ کریں گے. تو عقائد کا مطلب ہے توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور اعلامی کتابوں پر ایمان لانا. عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں. آگے اگزامپل دے دیں، مثلا عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. بس یہاں تک. وہ پھر علیحدہ سوال ایکسٹرا بنے گا عقیدہ توحید سے کیا مراد، اس میں ہم ڈیٹیل لکھیں گے نائب کی ہے تک. لیکن یہاں پر سمپل بتانا تھا عقائد سے کیا مراد ہے. آپ یہاں پر بتائیں گے کہ عقائد کو انگریزی میں بلیفس کہتے ہیں، یہ بات اپنے پاس سے لکھیں. اور اس میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور اعلامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے. عقائد کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے. مثلا عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ سب سے جو بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. ایک ایگزامپل بھی ہم نے دے دی. ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پیج نمبر 10. پہلے بتا دیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں انگریزوں نے برصغیر میں قائم کی. اس کا مقصد ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بنانا تھا جس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ خود انگریزوں کو ہو. بھائی اس کا جواب تھا. تھوڑا سا آپ اضافہ کر سکتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے جو مال جہاں پہ خام مال لیا جاتا تھا، جیسے کپاس تھی، جیسے خام لوہا تھا، اس کو انگلستان لے جایا جاتا تھا. وہاں پر تیار شدہ اشیاء بنائی جاتی تھیں اور دوبارہ پھر ہندوستانیوں کو اور باقی قوموں میں بیچی جاتی تھیں. تو ڈبل فائدہ اٹھایا جاتا تھا، ڈبل و ڈبل. خام مال بھی ہمارا، مگر دوبارہ مصنوعات تیار کر کے پھر ہمیں ہی بیچی جاتی تھی. اور اب جب پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کس نے جاری کیا یہ کتابچہ؟ کتابچہ مطلب ہوتا ہے چھوٹا پمفلٹ. یہ اوپر والا پیراگراف ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں ایسا سمجھیں آپ، جیسے میں بتانے جا رہا ہوں. یا درمیان میں نے گیپ دے دی ہے یہاں پر. آپ ایسے لکھیں گے 28 جنوری 1933 کو. اب یہاں پر آپ نام لکھیں گے چودھری رحمت علی نے. سمجھ آ گئی ہے؟ 28 جنوری 1933 کو 1933 کو چودھری رحمت علی نے ڈبل کاما کے اندر اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے ایک مشہور کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئی. آخری شارٹ کوشچن ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اقلیتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ چاہے یہاں پر میں ایک مسٹیک آپ کلیئر کر دوں، چونکہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ والی یہ ایک جو ایکسپیریمنٹل ایڈیشن تھا جو پی ڈی ایف ہے، تو یہاں پر اس سوال کو لانگ کوشچن کیا گیا، مگر جو ایکچولی ٹیکسٹ بک بازار میں آ چکی جو آج میں نے خریدی ہے، جیسے ایکسرسائز کرا رہا ہوں، اس میں اس کو صحیح طریقے سے شارٹ کوشچن کے طور پر نامینیٹ کیا گیا. تو یہ شارٹ کوشچن ہی ہے، یہ لانگ نہیں ہے. اقلیتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیج نمبر 6. قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی اسٹیٹ ہوگی
یہاں پر غیر مسلم کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، انہیں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے کے بعد انہوں نے مزید کیا فرمایا؟ آپ نیچے لکھیں گے کہ 11 اگست 1947 کو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، آپ اپنی عبادت کے لیے عبادت گاہوں کے جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں برابر، مساوی مطلب برابر کے حقوق حاصل۔ کچھ بچے یہاں تک بھی کرتے ہیں، یہاں تک میرے جیسے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، تھوڑا سا آگے لکھ دیں تب بھی حرج کوئی نہیں ہے، یہ بھی اگر آپ لکھ دیں، لیکن وہ وہاں تک بھی کر دیں تو امید تو ہے کہ نمبر مل جائیں گے۔ درود شریف بعد میں لازمی پڑھ لیجیے گا، چوک کر لیجیے گا، بسم اللہ پڑھ کے 2 نمبر مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا خیال ہے ختم ہو گیا شارٹ، اب باری ہے لانگ کوسچن کی، لیکن جیسے میں نے بتایا تھا لانگ کوسچن ہم علیحدہ ویڈیو میں کریں گے تاکہ زیادہ لوڈ نہ پڑ جائے اور ایک سسٹم چلے، تو پھر ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد لانگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔